أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الشاعر: ليس الغريب غريب الشام واليمن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام کے بیش بہا نذرانے امام الانبیاء سید ولد آدم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، یہ دنیا دار فانی ہے، ٹھکانہ کیوں بناتے ہو؟ یہ دنیا دار فانی ہے، ٹھکانہ کیوں بناتے ہو؟ یہی دار العمل ہے، پھر بہانہ کیوں بناتے ہو؟ بس اتنی بات ہے، یہ سر جھکے اللہ کے آگے، بس اتنی بات ہے، یہ سر جھکے اللہ کے آگے، جھکا کر در بدر اس کو بہانہ کیوں بناتے ہو، فسانہ کیوں بناتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، اس دن جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہر روز پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، یا جس عقیدے یا جس مذہب کو، جس دھرم کو ماننے والے ہیں، اس دھرم اور اس مذہب کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اسی کو ماننے لگتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازے۔ مگر ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بلکہ اگر دنیا میں کسی سے اگر کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے سے، اس سے بھی اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، توحید کے تعلق سے سوال کریں گے، تو وہ اللہ ہی کا نام لے گا کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو اکیلا سب کا خالق و مالک، مدبر، اور وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ فطرت کیوں ہے انسان کے اندر، ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پوری ذریت آدم سے جب عہد لیا اور فرمایا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، ساری ذریت آدم نے اس بات کا اقرار کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہی فطرت ہے، جس فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، انسان جب اس کی عمر بڑھتی ہے اور عقل سمجھ
سمجھ بوجھ تک پہنچتی ہے۔ آپ سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، دنیا پر نگاہ دوڑائے دو قسم کے لوگ ملیں گے، اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نیک بخت ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، سن لو تو جو بدبختی اختیار کرے گا، جو برا راستہ اختیار کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے کی طرف رہنمائی کر دی، دو راستے بتلا دیے، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ کس راستے پر جاتا ہے۔ اگر بدبخت ہوا، اگر برے راستے کی طرف گیا تو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بھی برے راستے کو اختیار کرے گا، بدبختی کو اختیار کرے گا، وہ جہنم میں جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو نیک بختی اختیار کرے گا، نیک اور صحیح سچے اور سیدھے راستے پر، قرآن و سنت کے راستے پر چلے گا، فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جنتی ہوگا۔ اب اختیار ہے، جنت کو اختیار کر لو، قرآن و سنت کے راستے کو اپنا کر کے سیدھے راستے پر چل کر کے جنت کے راستے پر آ جاؤ، یا غلط راستے کو، قرآن و سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے علاوہ اپنے من گڑھت راستے کو اپنا کر کے بدبختی اختیار کر لو اور جہنم کے راستے پر جا کر دیکھو۔ اور ایک وقت آنے والا ہے، اللہ نے آگاہ کر دیا ہے کہ آج یہ زبان بہت کھلتی ہے، یہ زبان بہت چرب زبانی اور طرح طرح کے لفظی بیان کرتی ہے، لوگوں سے اس زبان سے آپ اپنی چرب زبانی سے غلط کو صحیح کر لیتے ہیں، صحیح کو غلط کر دیتے ہیں۔ سن لو یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، ایک دن آنے والا ہے کہ اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ اس دن کی تیاری کے لیے اپنے عمل کو سجا کر کے، سنوار کر کے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے دیکھ لو، بھال لو، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کس راستے پر ہو۔ اور جب اللہ نے دو راستے بنائے ہیں اور ان دونوں راستوں پر جو چلے گا تو دو طرح کے لوگ رونما ہوں گے، کچھ اچھے لوگ ہوں گے، کچھ برے لوگ ہوں گے۔ جو اچھے راستے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو برے راستے پر ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ پھر اس دنیا میں جو برے راستے پر رہا، جو اچھے راستے پر رہا، دو طرح کے لوگ، اسی طرح کے دو طرح کا برتاؤ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا، جب موت کے لیے فرشتہ آئے گا تو اسی طرح سے دو طرح کا برتاؤ بھی کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم، جب فرشتے آئیں گے روح کو نکالنے کے لیے، جب اس کی وفات کا وقت آئے گا، اور کس کی وفات؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے، گناہوں سے لڑ کر کے خود اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، کیا کرے گا؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، وہ جب فرشتوں کو دیکھے گا، خوفناک کالے کلوٹے چہرے والے فرشتوں کو دیکھے گا، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو پھر وہ صلح صفائی پیش کرے گا، کیا کرے گا؟ کہے گا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، وہ ان فرشتوں سے کہے گا میں تو کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، بَلَا،
فرشتے یہ سن کر کے کہیں گے بلا کیوں نہیں کیے ہو، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزارے ہو، بلا کیوں نہیں تم نے برائی کا کام کیا۔ ان اللہ خبیر ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اور تم کس کو پڑھا رہے ہو، کس کے سامنے صلح سفاری پیش کر رہے ہو؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک نیک شخص ہوگا جو سعید ہوگا، دنیا میں قرآن و سنت پر چلا ہوگا۔ اللہ نے ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، جو لوگ نیک وقت ہیں، اچھے انسان ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا ان کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک وقت اور قرآن و سنت پہ چلنے والا انسان بنائے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تمہارے لیے یہ جنت ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اس عمل کے بدلے میں جس عمل کو تم نے کر کے یہ تمنا رکھی تھی کہ میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا، ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اس نیک عمل کے بدلے میں۔ یہ برتاؤ ہوگا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اب اس کے آخری اس دنیا سے رخصت کا وقت ہوگا، آخری وقت ہوگا۔ ایک شخص ہوگا جو نیک وقت انسان ہوگا، فرشتے آئیں گے اس کے پاس، فرشتے بھی کیسے؟ بالکل چمکدار سورج کی طرح سے چمکدار چہروں والے فرشتے آئیں گے، یہاں تک کہ اتنے فرشتے ہو جائیں گے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی، فرشتے یہ شمس نما سورج کی طرح سے چمکدار فرشتے، بالکل خوبصورت فرشتے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد ملک الموت آئے گا، روح کو نکالنے والا فرشتہ آئے گا، کس کی روح؟ نیک وقت انسان کی، قرآن و سنت کو ماننے والے انسان کی روح کو نکالنے والا فرشتہ آئے گا اور کیا کہے گا؟ ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس نے دنیا میں قرآن و سنت پہ عمل کیا اور اطمینان تھا کہ اللہ اس عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا، اے اطمینان والی نفس، اے پرسکون نفس، اے نیک بخت نفس، اخرجی، نکلو چلو، کہاں؟ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف۔ بہترین جنتی کفن کو لے کر کے آئیں گے، خوشبو جنتی خوشبو سے لپٹا ہوا، اور اس کو لپیٹ کر اس کی روح کو نکالیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے سکرات الموت، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اپنی وفات سے پہلے، اور وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم